عزیزو یہ کتاب ہے دلائل النبوہ ومعرفت احوال صاحب الشریعہ، تألیف ابی بکر البیہقی، الجزء الخامس، چاپ دار الکتب العلمیہ، 5واں مجلد اس کتاب کی، جو سنہ 1988 میں قاہرہ میں چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں یہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، عن عمرو بن مرہ سے، ابو البختری سے، حذیفہ بن الیمان سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری سند ہے، اور سند ہے، بلکہ تیسری چوتھی سند ہے۔ کنت آخذا بخطام ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی کی جو رسی تھی، اونٹنی کی رسی وہ میرے ہاتھ میں تھی، ٹھیک ہے نا؟ اقود بہ، میں اونٹنی کو کھینچ رہا تھا آگے سے، وعمار یسوقہ، اور عمار پیچھے سے اونٹنی کو دھکیل رہا تھا، آگے بڑھا رہا تھا۔ یا اس نے بالعکس کہا، او اس نے اس طرح کہا کہ انا اسوقہ عمار یقودہ، اس نے کہا کہ میں پیچھے سے تھا، عمار آگے تھا، عمار جو ہے وہ رسی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بہرحال وہ راوی سے روایت میں شک ہے، کس راوی نے شک کیا ہے مجھے نہیں معلوم، اس میں راوی تو کئی ہے کہ نا، یہاں ایک نے دوسرے سے نقل کیا، اس نے آگے سے نقل کیا۔ حتی اذا کننا بالعقبہ، جب ہم عقبے کو پہنچے، وہ پہاڑی اوپر پہنچ گئے نا، پہاڑی والا راستہ سخت جگہ پر پہنچ گئے۔ فَإِذَا أَنَا بِاثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا، ابھی پہاڑی کے راستے میں پتہ نہیں آپ گئے نہیں گئے، 5 پہاڑیوں میں اس میں جو پاسز ہوتے ہیں، مثلا آپ چلتے ہیں اس میں کئی گھنٹے لگتے ہیں، مثلا 5-6 گھنٹے لگتے ہیں آپ اوپر جائیں، وہ آپ اگر رکیں نا، رکیں بھی نہ، اور پھر نیچے اترنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، اور اتنا سخت ہوتا ہے، اگر آپ کبھی بیک پیکنگ گئے ہو، ہائکنگ گئے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو لیکن عام جس شخص کو عادت نہیں ہے نا پہاڑیوں پہ جانے کا، وہ جو ہائکنگ ہوتا ہے، وہ کلائمبنگ ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ نہیں کر سکتا، مثلا کہ 6 گھنٹے فوراً چل پڑے، وہ رکنا پڑتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ کو رکنا پڑتا ہے، سانس لیں، آرام لیں، پھر آگے چلیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو پہاڑی جو بہت سخت گزار راستے ہوتے ہیں، اس میں بہت احتیاط کرنا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک دفعہ اگر آپ گر گئے تو پھر آپ کا بس اللہ ہی اللہ ہے۔ تو ایسے جگہ پہ، بہت سخت جگہ پہ انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا، میں نے دیکھا کہ 12 لوگ وہاں پہ آ گئے، 12 سوار تھے، قد اعترضوا فیہا، کہ انہوں نے پہاڑی کا راستہ پہ انہوں نے وہاں پہ آگے ظاہر ہو گئے سالے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یہ اس حدیث کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، میں نے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گئے ہیں، یہ ان کے برے ارادے ہیں، چہرے انہوں نے ڈانپ رکھے ہیں، اور آپ نے اعلان بھی کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ آئے، یہ کہاں سے ظاہر ہو گئے؟ فصرخ بہم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند نعرہ لگایا، بلند آواز لگا دی کہ گم ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ تو لفظ تو نہیں بولا کہ انہوں نے کیا کہا، میں ایسے کہتا ہوں کہ صرخ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بلند آواز میں نعرہ لگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فولوا مدبرین، تو وہ ڈر کے بھاگ گئے سالے، ڈر کے سب بھاگ گئے۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کو پہچان گئے، کون تھے، پہچان گئے، پہچان گئے؟ یہ بولنے جو ہے نا، اس میں بہت پہچان گئے کون تھے، اس میں بہت نکتے ہیں عزیزو، بہت نکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محنت کے بعد، دیکھیں نا، اتنے تھکن کے بعد، یہ عرب کیا کرتے ہیں، یہ تو خبیث کرتے تھے، اور قتل، شراب اور گناہ کے علاوہ ان کو کچھ آتا نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بت پرستی سے، خبائث سے، طیبات کی طرف لے کے آئے، بتایا ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، دین کیا ہے، نکاح کیا ہے، زنا کیا، یہ سب بتا دی۔ پھر اب اتنا سخت جنگ کے لیے وہ گئے تبوک، اور اس جنگ وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن جنگ کے لیے گئے تھے، وہاں سے تھکاوٹ کے آپ واپس آ رہے ہیں، اور ہمیشہ خود بھوکے رہتے تھے، کھانا صحابہ کو کھلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، خود بھوکے رہتے تھے، اپنے منہ سے طعام انہی کو کھلاتے تھے۔ تو ان کا یہ جملہ کہ پہچان گئے یہ کون تھے، ایک شخص مثلا عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہے، بوڑھے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، داڑھی سفید، بدن ان کا جو ہے
ضعیف ہو رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اتنے دور سفر سے آ رہے ہیں، اور وہی لوگ جن پہ اتنا احسان کیا تھا وہی آگے تھے کہ ان کو قتل کیا جائے. تو ان کا یہ جملہ عمار سے یا حذیفہ سے کہ پہچان گئے کہ وہ کون تھے. ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سارے نکتے ہیں، آپ اگر سوچئے تو اس میں بڑے رونے کی بات ہے، بڑے گریہ کرنے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کی آیت نے بتایا نا کہ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضلہ، کہ انہوں نے کیوں یہ بغض کیا تھا، یہ دشمنی کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دشمنی کے یہی کہ صرف اور صرف یہی کہ اللہ اور رسول نے ان پہ بڑے احسان کیے تھے. یہ وہی لوگ تھے جن پہ بڑے احسان تھے اللہ اور رسول کے، اور اس پوری زندگی ان پہ احسان کرتے رہے. وہ احسان کا بدلہ اسی طرح دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ قتل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قلنا لا، ہم نے کہا کہ نہیں پہچانے ہم نے. یا رسول اللہ کانوا متلثمین، ان کے چہروں پہ نقاب تھے. ولکننا قد عرفنا الرکاب، لیکن ہم نے ان کے جو سواری ہیں، ان کے جو زین ہیں، گھوڑوں کے بھی تو ہوتا ہے نا، گھوڑوں کے بھی وہ یا اونٹوں کے بھی ان کے رسی ہوتا ہے، وہ اس کا ہر چہرہ ہوتا ہے نا. اب گھوڑے کا ایک چہرہ ایک گھوڑے کا دوسرے چہرے سے بہت مختلف ہوتا ہے. ایک اونٹ کا چہرہ جو ہے اب جیسے انسان ہے، انسان کا چہرہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا، اسی طرح اونٹ بھی جو ہے نا ان کا چہرہ بہت فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ اونٹ کس کا ہے، یہ اونٹ کس کا ہے، یہ اونٹ کس کا ہے، یہ گھوڑا کس کا ہے، یہ گھوڑا کس کا ہے. انسان پہچانتا ہے. بالخصوص یہ تو ان کے ساتھ ایک سفر میں گئے تھے مدینے سے تبوک تک، واپس اس میں 2-3 مہینے لگے تھے نا. یہ تو جانتے تھے کہ یہ کون تھے. تو ہم نے چہرے نہیں دیکھے لیکن ہم نے گھوڑے پہچان گئے کہ یہ کون تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء المنافقون الی یوم القیامہ، یہ منافق ہیں، قیامت تک منافق رہیں گے. وہل تدرون ما ارادوا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا چاہتے تھے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے تھے کیا چاہتے تھے. قالوا ارادوا ان يزحموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی العقبہ فیلقوہ منها، ان کا ارادہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑی راستے میں پکڑ لیں. یزحمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لیں پہاڑی راستے میں، اس کا راستہ روک دیں پہاڑی والے راستے میں. ٹھیک ہے نا. اور ان کو پہاڑی سے نیچے گرا دیں. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولا تبعث الى عشائرهم حتى يبعث اليك كل قوم برأس صاحبهم، یا رسول اللہ کیوں آپ نہیں کہتے، اعلان نہیں کرتے؟ ختم بات ہی آسان ہے، اعلان کر دیں کہ فلان 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 غدار تھے، مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے. ہم تو پہچانتے ہیں وہ، ہم بھی شہادت دیں گے. مسلمان ان کے سر لے کے آئیں گے آپ کے لیے. آپ کیوں نہیں فرماتے یہ حکم دیں؟ تو فرمائے لا، فرمائے کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا. اکرہ ان تحدث العرب بینہا، میں نہیں چاہتا کہ عرب جو ہیں میری برائی بیان کریں، میرے غیبت کریں اور میرے متعلق یہ کہیں ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتل بقوم حتی اذا اظہرہ اللہ بہم اقبل علیہم یقتلہم. وہ میرے پیچھے اس طرح بات کریں گے، کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل بقوم، انہوں نے ایک گروہ سے جنگیں لڑی ہیں، ایک گروہ کے نصرت سے، ایک گروہ کے بدولت جنگیں لڑی ہیں. قاتل بقوم، ان سے اپنے جنگیں لڑوائی ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب یہ مجھے اس طرح برے باتیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگیں انہی لوگوں سے لڑوائی ہیں. جب ان کو اللہ نے فتح انہی کے نصرت کے بدولت فتح دلائی ہے تو اب جو ہیں انہوں نے شروع کیا انہی کو قتل کرنا. ہاں جی، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو کہ اللہ نے رسول اللہ، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جنگیں انہی کے زور سے لڑے ہیں، اور اب انہی کے زور سے جب ان کو فتح ملی ہے تو یہ اب شروع کیا انہوں نے ان کو قتل کرنا. ٹھیک ہے نا. لوگ کہیں گے کہ آپ نے احسان کا بدلہ کیا احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کو قتل کیا. اب نکتہ یہی ہے عزیزو، نکتہ یہی ہے. قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جن پہ بڑے بڑے احسان کیے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کے دل میں بغض نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور بغض کیوں تھا؟ بغض اس لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ احسان بہت کیے تھے، یعنی یہ نمک حرام لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جب عمار اور حذیفہ نے کہا کہ حکم دیں کہ ان کے لوگ ان مسلمان کے سر لے کے آ جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کیا کہا؟ یہ تم وہی لوگ ہیں جو عرب کہیں گے کہ انہی کے بدولت تم نے جنگوں میں جنگیں لڑی ہیں اور جنگوں میں پیروز ہو گئے، فتح ہو گئے، اب جب آپ کے دشمن سب پسپا ہو گئے تو آپ انہی لوگوں جن کی بدولت آپ جنگیں لڑے انہیں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو عزیزو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، یہ پرانے صحابت ہے، یہ سینئر صحابت ہے، یہ سینئر صحابت ہے، یہ کوئی گمنام قبیلے کا گمنام آدمی جو ابھی 2 مہینے پہلے مسلمان ہوا ہے وہ نہیں تھے، یہ پرانے صحابی تھے، یہ سینئر صحابی تھے، وہ صحابی تھے جو جنگ بدر میں بھی تھے، جنگ احد میں بھی تھے، سمجھ میں آ رہی نا؟ مختلف جنگوں میں یہ شرکت کرتے تھے، اور اگر ان کو قتل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غداری کی وجہ سے تو جو ان کے مخالفین ہیں، مثلا عیسائی ہے، یہود ہیں، عرب ہیں، وہ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے کہ دیکھیں یہ لوگ اتنے مخلص تھے، ہر جنگ میں یہ آگے تھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو انہوں نے انہی کو غدار کہہ کے قتل کر دیا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ ایسے لوگ نہیں تھے، انہی جملے سے خوب آپ تفقہ کر لیں اور سمجھ جائیں، ایسے لوگ نہیں تھے کہ گمنام لوگ ہوئے ہوں گے۔ عزیزو، یہ کتاب السنن الکبری احمد ابن الحسین ابن علی البیہقی، چاپ دار الکتب العلمیہ، جلد نمبر 9، چاپ دار الکتب، سند 1424 میں۔ ملاحظہ فرمائیں یہاں صفحہ نمبر 56 میں وہ محمد ابن ادریس الشافعی جو شوافع کا امام ہے، جس کو کہتے ہیں امام شافعی، اسے نقل کرتے ہیں کہ شافعی نے فرمایا ثم غزا غزوۃ تبوک، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ نکل پڑے، فشہدها معه منهم قوم، تو غزوہ تبوک میں ایک ایسا قوم بھی شریک تھا، نفروا به لیلۃ العقبہ لیقتلوه، کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو ہم دوراتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈراتے ہیں تاکہ وہ پہاڑی سے گر جائیں اور وہ قتل ہو جائیں، تاکہ ہم اس کو قتل کریں۔ فوقاہم اللہ شرہم، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے بچایا۔ ٹھیک ہے نا؟ شافعی کون ہے؟ بہت بڑا محدث، مجتہد، سب کچھ، ٹھیک ہے نا؟ الاخبار بالجزم، قاعدہ یاد رکھیے، الاخبار بالجزم يدل على التصحيح، يدل على التصحيح، کیا مطلب ہے اس کا؟ الاخبار بالجزم، جیسے کوئی شخص روایت کرتا ہے جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے، سند ذکر نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، ٹھیک ہے نا، جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ خبر دینا، یہ خود دلالت کرتا ہے کہ یہ خبر اس کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ شافعی کا۔ اچھا، پھر اس کے بعد قال الشیخ، بیہقی فرماتے ہیں، خود بیہقی، ہوا بین فی المغازی، یہ قضیہ مغازی میں معروف مشہور بین ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے قتل کرنے کی کوشش کی، کن کو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ پورا واقعہ، اسی واقعے کو نقل کرتے ہیں ابن اسحاق، سیرہ ابن اسحاق سے قصہ تبوک میں نقل کرتے ہیں۔ اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثینیہ کے مقام پہ پہنچے تو ان کے منادی نے ندا دی کہ خذوا بطن الوادی فهو اوسع علیکم، لشکر والوں سے کہا کہ تم وادی میں سے چلو۔ وادی کس کو بولتے ہیں؟ جو دو پہاڑیوں کے درمیان جو وسیع علاقہ ہوتا ہے، ہموار حصہ ہوتا ہے، اس کو وادی بولتے ہیں۔ آپ وادی سے چلو، یہ آپ لوگوں کے لیے 30,000 لوگ تھے، لشکر بہت بڑا تھا، یہ آپ کے لیے وسیع ہے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد اخذ الثنیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی راستے سے جا رہے ہیں۔ عمار اور حذیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر پہاڑی کے راستے میں بھیڑ ہو، ایکسیڈنٹ پیش آ جائے، کچھ ہو جائے، وہ خود اکیلے وہاں سے چل پڑے، صرف عمار ساتھ تھا اور حذیفہ۔ فسمعه ناس من المنافقین فتخلفوا، منافقوں کو پتہ چل گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہاں سے جا رہے ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ نہیں آئے وادی میں۔ پھر ایک گروہ ان کا اتبعہ رہط من المنافقین، ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کے راستے سے فالو کرنا شروع کر دیا، ان کے پیچھے چل پڑے کہ ان کو قتل کرتے ہیں۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، انہوں نے سن لیا کہ پیچھے سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے دو ساتھی ساتھ تھے نا، ایک عمار ایک حذیفہ، ان سے کہا کہ ان میں سے ایک سے کہا کہ جا کے ان کے گھوڑوں کو یا ان کے اونٹیں جو اونٹ ہیں ان کے چہرے پہ مارو۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور انہوں نے دیکھا کہ حذیفہ جو ہیں، حذیفہ ابن الیمان، وہ آگے آ رہے ہیں کہ ان کو مارنے کے لیے، انحدروا جمیعا، وہ سب بھاگ گئے اور پہاڑی سے نیچے چلے گئے۔ وجعل الرجل يضرب رواحله لهم، اور حذیفہ جو تھے وہ ان کے سواریوں کے چہرے پہ مار رہے تھے۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں نے کہا کہ انما نحن اصحاب احمد، انہوں نے کہا ہم تو صحابہ ہیں، وهم متلثمون لا يرى شيء الا اعينهم، وہ سب اپنے چہرے پہ نقاب تھے اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آنکھیں پیدا تھیں اور کچھ نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ فجاء صاحبه بعد من حضر القوم، جب وہ سب چلے گئے تو پھر وہ حذیفہ آ گئے اور پوچھے کہ وہی کہ آپ ان سے پوچھا کہ پہچان گئے، اور سارا واقعہ وہی ہے، پھر زیادہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے کتاب کشف المشکل من حدیث الصحیحین، ابن جوزی ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی کی ہے، چھاپ دار الوطن، جز نمبر 1۔ یہاں پر وہی حدیث جو مسلم کی ہے وہ نقل کرتے ہیں، مسلم کی حدیث میں نے آپ کو دکھایا نا شروع میں، اسی کی شرح میں کہتے ہیں هذا الحديث يشكل على المبتدئين لأن أهل العقبة إذا أطلقوا فإنما يشار بهم إلى الأنصار المبايعين له وليس هذا من ذاك، کہتے ہیں کہ جو مبتدی طالب علم ہوتے ہیں یہ حدیث ان کے غلط فہمی کے باعث ہے، کیونکہ جب ہم اہل عقبہ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اہل عقبہ سے وہی مراد ہوتے ہیں جنہوں نے بیعت کیا تھا مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں نے بتایا نا کہ مسلم نے کاٹ دیا ہے حدیث، مسلم نے ہاف نقل کیا ہے، پچھلا حصہ جو اہم ہے وہ نقل نہیں کیا ہے۔ اچھا، تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ عقبہ اور عقبہ ہے، یہ عقبہ تبوک کے راستے میں ہے، جس میں ایک منافقین کے ایک قوم وہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے راستے میں، لیفتکو بہی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کریں، قتل کریں، اساسینیٹ کریں۔ یہ کتاب ہے المحلى بالآثار، تالیف ابن حزم الاندلسی، چھاپ دار الکتب العلمیہ، جزء 12۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں، مرقات میں بھی روایت کیا، شرح مشکات مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری نے، جزء 11، یہاں پر صفحہ نمبر 62 میں وہ بھی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، اس میں پورا واقعہ۔ چلے، اب یہ کون لوگ تھے عزیزوں جنہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، کتاب سیر اعلام النبلہ، چھاپ الرسالہ، الجزء 10، جو سنہ 1996 میں چھپی ہے۔ یہاں پر عزیزوں شافعی کے جو ہیں ترجمے میں صفحہ نمبر 92 ہے۔ کہتے ہیں تقرر عن الکف عن کثیر مما شجر بین الصحابہ، کہتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ مابین الصحابہ جو مشاجرے پیدا ہوئے ہیں ان سے ان کا ہم ذکر نہ کریں، ان کا ہم ذکر نہ کریں، اس کو بس چھوڑ دیں۔ وقتالہم، اور صحابہ کی جو لڑائیاں ہیں اس کے متعلق آپ کچھ نہ کہیں۔ وما زال یمر بنا، اور ابھی تک، حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کو نقل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک ذہبی جو ہیں وہ ان کی وفات ہے سنہ 748 کی، کہتے ہیں ابھی تک یمر بنا ذلک فی الدواوین والکتب والاجزاء، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک دیوانوں میں، یعنی وہ دیوان بھی کتب کو بولتے ہیں، دیوان میں، کتب میں، حدیث کے جو جز ہوتے ہیں، چھوٹے کتب ہوتے ہیں، ان میں ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، صحابہ نے یہ کیا، اس میں صحابہ کا کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کا کی بری باتیں ذکر ہیں۔ ولیکن اکثر ذلک منقطع و ضعیف، لیکن اس میں سے اکثر جو ہیں منقطع حدیث، اس میں سند میں
قطع ہے، سند میں جو ہے کچھ حصہ غیر مذکور ہے یا ضعیف ہے، یا بعض اس میں بالکل کذب ہے. وَهَذَا فِي مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَبَيْنَ عُلَمَائِنَا، حالانکہ یہ کیا ہے، حالانکہ یہ ہمارے پاس ہے اور ہم علماء کے سامنے ہیں، لیکن علماء کیوں اپنا ان کا ڈیوٹی ہے کہ ایسی چیزوں کو نقل نہ ہونے دیں، وہ اس کو نقل کرتے ہیں، کتب پہ موجود ہیں یہ چیزیں. اچھا کیا کریں؟ فَيَنْبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ، ہاں ایسے کتابوں کو آپ طے کریں، طے اس کو بولتے ہیں، لپیٹ دینا اس کو، فولڈ کریں، ایسے اوراق کو فولڈ کریں، فولڈ کریں، وَإِخْفَاؤُهُ، اور اس کو چھپا دیں، چھپا دیں. کیسے؟ ایسی چیزوں کو جس میں صحابہ، کوئی کتاب ہے، کوئی حدیث ہے، اس میں صحابہ کی بری باتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. پھر کہتا ہے نہیں، بل اعدامہ، نہیں کہتا ہے اس کو چھپانے کی بھی ضرورت نہیں، بل اس کو کیا کرو، اس کو آپ معدوم کریں، اس کو یعنی نابود کریں، اس کو جلا دیں، اس کو دفن کر دیں، ختم کر دیں. کیوں؟ لتصفو القلوب، تاکہ ہم مسلمانوں کا دل صاف ہو جائے، کیونکہ اس میں صحابہ کی بری باتیں ذکر ہوں گی نا، تو مسلمانوں کے دل میں صحابہ کے لیے کچھ خلوص کم ہوگا، صحابہ کے دل میں صحابہ کے لیے شک پیدا ہوگا. وَتَتَوَفَّرَ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَةِ، اور لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے محبت زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے. اس لیے ہمارا کیا ڈیوٹی ہے کہ ہم دیکھیں مختلف کتب میں صحابہ کے متعلق کیا ذکر ہے. اگر ذکر خیر ہے تو اس کو آگے بڑھاؤ، اگر ذکر بری باتوں کا ذکر ہے اس کو چلا دو، اس کتاب ہی کو پھاڑ دو، اس صفحے کو چیر کے پھاڑ کے اس کو پھینک دو، تاکہ لوگ جو ہیں صحابہ سے زیادہ محبت کریں، وہ ترضی عنہم، صحابہ سے وہ راضی ہو جائیں سب. وَكِتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْعَامَةِ وَآحَادِ الْعُلَمَاءِ، اور ان چیزوں کو چھپانا، ایسی باتوں کو چھپا دینا، یہ فرض واجب ہے. لوگوں سے بھی چھپا دے اور علماء سے بھی چھپا دیں، علماء سے بھی چھپا دیں، ٹھیک ہے نا. ایسی باتوں تو ایسے جو روایات ہیں ان کو کیا کریں، نابود کریں، جلا دیں. اور یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، اس کو عوام نہیں، علماء کو بھی نہیں دکھانے کی ضرورت نہیں. وقد یرخص، بعض دفعہ اجازت ہوتی ہے کہ مطالعہ کرے، اس کو خلوت میں عالم مطالعہ کرے، خلوت میں عالم اس کو چوری مطالعہ کر دے. وہ ایسا عالم جو منصف ہو اور ہوا سے دور ہو، بشرط ان یستغفر لهم، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جب وہ کتاب پڑھے نا، اس میں احادیث ہیں کہ صحابہ کے کرتوت ہیں، تو وہ چپکے سے اس کو پڑھے مطالعے کے لیے، کبھی ضرورت پڑے بعض علماء کے لیے، اور بشرط یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کرنا، لیکن وہ بھی بعد میں اس کو جلا دے، اس کو جلا دے. تو یہ عزیزو، یہ صرف ایک نمونہ میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. ایک اتنے بڑے محدث کا، اتنے بڑے عالم ہیں جو جرح و تعدیل کے ہیں، اور پرانے زمانے میں تو پرنٹنگ پریس نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے. یہ سنہ 748 کی ان کی وفات، اور یہ صرف ان کا، ابھی آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہ ذہبی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شروع سے ان کا طریقہ کار تھا، صدیوں سے اب تک جاری ہے، اب تک. اور یہ سینسرشپ کے جو لیئرز ہیں، سینسرشپ کے جو ہر دور میں سینسر کرو، ہر دور میں چلا دو، ہر دور میں احادیث کو چینج کرو، اس زمانے سے شروع ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کے زمانے سے شروع ہوا، اب تک جاری ہے. تو پرانے زمانوں میں کیا تھی، کتابیں بہت کم تھیں. کتابیں کیا ہوتی، کتابوں کی کتابت ہوا کرتی تھی، کتابت ہاتھ سے. اگر آپ کو بخاری کا کوئی نسخہ چاہیے نا، تو آپ کو کوئی کاتب ہو کتاب کا جس کے خط اچھا ہو، اس سے کہنا ہوتا ہے اس کے اتنے پیسے دے دو، وہ بھی 3 مہینے 4 مہینے، اس کو جتنا ٹائم لگے کتابت کر کے وہ آپ کو دے دیتا. اور ہر شخص کتاب نہیں خرید سکتا تھا، کیونکہ اس میں مین پاور، اس میں بہت پیسے لگتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور مختلف کتب کے نسخے بہت کم ہوا کرتے تھے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اب جب یہ پتہ چلا، اب کیا ہے، اب مثلا ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کتاب ہے، اس کے ایک دفعہ چھاپ دیتے ہیں 20,000 نسخے بازار میں آ جاتے ہیں، وہ مختلف ملکوں میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس طرح تو نہیں تھا پرانے زمانوں میں. تو ایسے کتابیں جن میں صحابہ کی بری باتوں کا ذکر کو، ان کو جلانے کا حکم بہت زیادہ تھا. مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی اب مجھے اجازت دیں. اب یہ جو ہے، یہ بات اور یہ باب بہت وسیع باب ہے،
میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں. یہ کتاب ہے کتاب السنہ، حافظ ابو بکر احمد ابن محمد الخلال کی، متوفہ ہے سنہ 311 کے، ان کی وفات ہے سنہ 311. یعنی یہ ابن جریر طبری، ترمذی، ان لوگوں کے تک ان سب کو دیکھا ہے اس نے. مثلا اگر اس وقت اس کا عمر 70 سال تھا تو اس نے بخاری کا زمانہ بھی اس نے دیکھا. ٹھیک ہے نا. چھاپ دار الرایہ للنشر والتوزیع، سنہ 1989 میں یہ کتاب ریاض میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک مطلب دکھاؤں اس کتاب میں عزیزو. التغلیظ على كتب الاحاديث التي فيها الطعن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کا تغلیظ کہ یہ بات نہایت ہی غلط ہے، اس بات کی نہایت مذمت کہ کتب حدیث میں وہ احادیث نقل کیا جائے جس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہو، تو ذکر پوری باتوں کا ذکر. ٹھیک ہے نا. اس میں جو بہت سارے روایت نقل کرتا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ بھلے کہ میں احمد ابن حنبل کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل سے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ محدثین ہیں، نقل کرتے ہیں ایسے احادیث کہ اس میں صحابہ کے متعلق ہیں. معاویہ نے یہ کیا، عمرو بن العاص نے یہ کیا، مثلا فلانے نے شراب کیا تھا، فلانے نے زنا کیا تھا، اس پہ حد چلی تھی، مختلف باتیں. یا ابو بکر کے متعلق اس میں کیا ہے کہ ایسے احادیث ہیں جو اس طرح کے ہیں. تو انہوں نے کہا نعم یستحل صاحب هذه الاحاديث الردیہ الرجم. تو اس نے کہا میرا فتویٰ یہ ہے، لیکن کہ ایسے احادیث کو جس میں صحابہ کا اس طرح کا ذکر ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس کے شخص کو سنسار کیا جائے. احمد بن حنبل اتنا بڑا عالم، اس کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. سینسرشپ آپ دیکھیں کہ سینسرشپ کتنا سخت ہے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی شخص اگر حدیث نقل کرے تو وہ کیا اس کے حدیث کو کیا اس کے کوئی حدیث نقل کسی کو جرأت ہے جب آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ کوئی حدیث نقل کرے جس میں ابو بکر، عمر، عثمان کا کوئی اس طرح کا ذکر ہو، اس کو سنسار کیا جائے، پھر کسی کو جرأت ہے کہ حدیث نقل کریں؟ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس کی، مثلا اس میں بہت سارے باتیں ہیں اس طرح. صفحہ حدیث نمبر 818 کہ سلام ابن ابی مطیع. سلام ابن ابی مطیع کون ہے؟ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ رجال بخاری مسلم اور بہت ثقہ، بہت عظیم وہ ہے، محدث ہے. اس نے ایک کتاب لیا ابو عوانہ کا، وہ ابو عوانہ بھی آپ کو دکھائیں گے کون ہے. وہ بھی بخاری مسلم بہت نہایت عظیم محدث ہے. اس کا کوئی تصنیف تھی اس میں. ٹھیک ہے نا. اس میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا. فاحرق احادیث الاعمش تلک، اور وہ احادیث سلیمان بن مہران الاعمش کی احادیث، وہ بھی نہایت ہی عظیم محدث. اس میں اعمش کی کچھ روایات تھیں کس نے نقل کیا ان سے؟ ابو عوانہ نے ان سے نقل کیا. تو اس نے سلام ابن مطیع نے ان سب کو جلا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ احمد بن حنبل سے بہت پہلے کے زمانے کی بات ہے. یعنی مثلا 150 سنہ 160 170 اس زمانے کی بات، یا اس سے بھی پہلے.